پھر دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ سردی گرمی سے حفاظت کرنے والا، اور تیسری چیز اس میں زینت کی، تیسرا زینت ہے کہ آدمی ذرا ٹھیک ٹھاک کپڑوں میں تو اچھا دکھتا ہے، آدمی اچھا دکھتا ہے. تو یہ تینوں چیزوں رہے ایسے کپڑے ہیں. یہ ہماری معاشرت، ہمارے معاشرے میں حیا ہے. یہ حیا ہی نہیں، بولنے میں بھی، سننے میں بھی اور عمل میں بھی. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ حیا شرم والا ہوتا ہے. تو وہ معاشرت کی ابتدا سب کی ہو گئی، سب کی ہو گئی. جماعت میں جا کر اس کی مشق کرتے ہیں، تو جماعت میں جاتے تو اکثر ٹوپی کرتا پہن کے جاتے ہیں، ارے پہن کر جاتے ہیں. تو ایسے ہی گھر میں رہے تو بھی ہم اللہ کے بندے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. جب اندر یہ بات آ جائے گی تو پھر یہ لباس ہر جگہ اچھا لگے گا، جہاں بھی جائیں گے. گھر میں بھی اچھا لگے گا، مسجد میں بھی اچھا لگے گا، اسکول میں بھی اچھا لگے گا. اور آدمی کسی دنیا کے ملک میں جائے گا وہاں بھی اچھا لگے گا. ہم لوگ وہاں کے بیچ میں ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں عام لباس ہے یہ کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، بلکہ وہاں اس سے اوپر امامہ بھی بہت عام ہے. بہت سے لوگ امامہ بھی پہنتے، ہمارے یہاں تو کم پہنتے، بہت سے لوگ پہنتے، پڑھے لکھے بھی پہنتے. تو وہاں ایک بڑی عمر کے ایک آدمی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں ہم کو یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا 50-60 سال پہلے کہ ہندوستان سے ہمارا کوئی رشتہ دار آتا تھا تو اس کو سب سے پہلے ایئرپورٹ سے سیدھے سیلون میں لے جاتے تھے. ہاں، اور اس کو وہاں برابر شیو کرواتے تھے، سر کے بال بھی اسے ٹھیک کرواتے تھے، ہمارے یہاں کے لیول کے کرواتے تھے. اور اس کو سوٹ اس کے لیے لے کر جاتے تھے، اس کو سوٹ پہنا کے لاتے تھے. یعنی نیا آنے والا مہمان بھی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے محلے میں اپنے لباس میں داخل ہو جائے، نہ لوگ ہماری بے عزتی کرتے ہیں کتنی دیر بھی، یعنی گھر لا کے کروائیں گے اتنا بھی انتظار نہیں کرتے. وہ گوروں کا کلچر تھا، پورا وہی ماحول تھا. پھر جب یہ تبلیغ کا کام وہاں چلا، دعوت کا کام چلا، تو ابھی وہاں بڑے بڑے تاجر اور اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، کالج پڑھنے والے، MBBS کرنے والے، میڈیکل میں پڑھنے والے اور دیگر شعبوں میں پڑھنے والے، وہ پورے کرتے میں جاتے، سر پہ ٹوپی پہن کر جاتے. اور عام ہو گیا وہاں سب جگہ، جہاں دیکھو وہاں دکھتے، اور بڑی شان سے، بڑی عزت سے رہتے. وہاں مقامی لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. ایسے اور دنیا کے ملکوں میں بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں، انگلینڈ ہے اور فرانس ہے، امریکہ ہے، سب جگہ پر جب وہ مسلمان اپنی اس پہچان کے ساتھ رہتا ہے، حالانکہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو، مسلمان کے لباس کو، اس کی داڑھی کو، اس کے کرتے کو، اس کے پاجامے کو، سب چیزوں کو کیمرے پر لاتے ہیں، ایک ایک چیز کو الگ الگ اینگل سے، اور اس کو بدنام کرنے کی بڑی کوششیں کرتے ہیں. تو جو کمزور ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، لیکن جو قوی ہوتے ہیں، اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ پر اچھا بھروسہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین ہوتا ہے، تو آدمی اس سے ڈرتا گھبراتا نہیں، بلکہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کون ہوں؟ اللہ کا، اپنے ابا کا بیٹا بعد میں، پہلے کیا ہے ہم؟ اللہ کے بندے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی. ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی، یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ ہم کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے، بہت بڑا فخر. اور ہم ان کے ماننے والے امت میں بھی ہیں اور ماننے والے امتی. امتی دو قسم کے ہیں، ایک آپ کو ماننے والے ہیں اور ایک امتی وہ ہے جو آپ کو مانتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کا امتی بنایا، یہ فخر ہے ہمارا، اور پھر ماننے والوں میں سے بنایا ہے. تو اب ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کی پوری مانیں گے انشاءاللہ. آدھا مانیں گے، آدھا نہیں مانیں گے، ایسا تو نہیں کریں گے، پورا مانیں گے نا.
بچہ گھر میں بھی وہی اچھا لگتا ہے جو پوری اطاعت کرے. اسکول میں بھی وہ اسٹوڈنٹس اچھے رہتے ہیں کہ جو اپنے ٹیچرز پرنسپل کی پوری اطاعت کرتے ہیں. ایسے اللہ کے وہاں بھی وہ بندوں کی قدر ہوتی. اللہ بڑا مہربان اور بڑا قدردان ہے. اللہ کی ایک صفت ہے شکور، بڑا قدردان، بہت زیادہ قدر کرتا ہے. اس لیے جوانی کی عبادت میں ثواب زیادہ دیتا ہے، اس لیے کہ جوانی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے گناہ کرنے، طاقت بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، جذبات بھی بہت اوپر ہوتے ہیں، تو اس وقت چانس زیادہ ہے گناہ کرنے. لیکن یہ سارے چانس ہونے کے بعد ایک بندہ نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جوان کا سجدہ بوڑھے کے مقابلے میں کتنے سجدوں کے سے زیادہ ہے؟ 70 سجدوں. اور سب سے بڑی فضیلت جوان کے لیے ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ابھی دوپہر میں آپ لوگ یہاں تھے، گرمی لگتی، پنڈال میں گرمی لگتی، حالانکہ اوپر پنڈال ہے. اتنا زیادہ ٹیمپریچر بھی آج کل نہیں ہوگا. کتنا ہوگا؟ 39 ہے. پھر بھی یہاں گرمی تپش لگ رہی تھی. قیامت کے دن سورج جو ہے بالکل سر پر ہوگا، بہت قریب ہوگا، اور لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. نفسا نفسی کا عالم ہوگا، افراتفری مچی ہوئی ہوگی. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ان جوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. بہت بڑی فضیلت ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ. تو اس لیے سب کہو الحمدللہ، زور سے کہو بھائی ذرا. اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے. نماز پڑھتے ہیں سبھی؟ ارے بھائی پڑھتے ہیں. اب نیت کر لو کہ 5 وقت کی باجماعت پڑھیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر رہیں گے تو اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں. اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے. اذان کے بعد انتظار نہ کریں. جو آدمی اذان کا پابند ہوگا اس کی جماعت نہیں جائے گی، اور جو جماعت کا پابند ہوتا ہے اس کی کبھی چلی جاتی ہے. کیونکہ جماعت کے وقت آدمی چلا جاتا ہے تو کبھی چلی جاتی ہے جماعت، اور جو اذان کا پابند ہوتا ہے اس کی کبھی جماعت جاتی ہے. اور جو وقت آپ کا اسکول کالج میں ہو تو وہاں کر لیں. اب وہاں مثلا 1:30 بجے نماز ہے مسجد میں، 1:30 بجے آپ کا کلاس چل رہا ہے، اور 2 بجے ریسیس ہے تو 2 بجے پڑھ لیں. 2:30 بجے ریسیس ہے تو 2:30 بجے پڑھ لیں. لیکن نماز قضا نہ کر. آپ حضرات نے فضائل میں سنا ہوگا کہ قضا کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو نیت کرتے ہیں سبھی انشاءاللہ کہ خود نماز کی پابندی کریں گے اور دوسروں کو نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. نماز ایسی چیز ہے، بہت سارے نوجوان آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچا نہیں جاتا، ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتاؤ، ایسا کہتے ہو. پتہ نہیں لوگ بتاتے بھی ہیں وظیفے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا وظیفہ بتایا ہوا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکنے والی. پاورفل وظیفہ ہے کہ جو آدمی بھی نماز کی پابندی کر لے گا تو دھیرے 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 سارے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جائے گا. جیسے کہ نماز پابندی سے پڑھے اور اچھی پڑھے. کیسی پڑھے؟ آپ لوگ تو جانتے ہیں جتنے قسم کے کھیل ہیں، فٹ بال ہو، والی بال ہو اور کرکٹ ہو، سب کے کوئی اصول آداب ہیں. بال پکڑنے کے، بیٹ پکڑنے کے، کھڑے رہنے کے، چلنے کے، دوڑنے کے، کودنے کے، وہ سیکھتے ہیں. کوچنگ ہوتا ہے اس کا. اور آدمی عالمی سطح پر شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی کوچنگ کرتا رہتا ہے. یعنی انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی ہیں، ان کا بھی کوئی کوچ ہوتا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا کوچ، اس سے وہ رہبری لیتا رہتا ہے ہر وقت. تو نماز ایک عبادت ہے اور اس میں کتنے ساری حرکتیں ہیں. کھڑا رہنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے. تو وہ بغیر کوچ کے آ جائے گی نماز؟ ارے وہ آ جائے گی. اور بغیر پریکٹس کے نماز سیکھ لے گا. تو ہم نے پریکٹس کی ہے کسی کے پاس؟ بولو نا بھائی. بچپن میں سب کو جمع کر کے مکتب کے مولانا نے پڑھائی تھی بس. وہ سب بچے تھے، مولانا لکڑی لے کر گھومتے تھے، اٹھنے تھے، سیدھے کھڑے رہتے تھے. پھر جب وہ آگے بڑھ جاتے تھے تو
وہی نا اس وقت پریکٹس کی تھی. اب سمجھ بوجھ ہو گئی, 15 سال کی عمر ہو گئی, نماز فرض ہو گئی, تو اب نماز کو سیکھیں. یہ تبلیغ میں دوسرا نمبر ہے. دوسرا نمبر کون سا ہے؟ نماز. کہ اب نماز کو سیکھنا ہے کہ کیسے کھڑا رہنا ہے, کہاں ہاتھ باندھنا ہے, کیسے رکوع کرنا ہے, کیسے سجدے کرنا ہے, کیسے قاعدے میں بیٹھنا ہے, اور کیا کیا پڑھنا ہے. سنت نمازوں میں کیا پڑھنا ہے, فرض نمازوں میں کیا پڑھنا ہے. سنت نمازوں میں ہر رکعت میں قرات کرتے ہیں, سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں. اور فرض میں فرض میں کیا کرتے ہیں؟ فرض میں پہلی 2 رکعت میں سورت بھی ملاتے ہیں, دوسری 2 رکعت میں نہیں ملاتے. ایسے کہتے ہیں. اور ایسے سنت غیر موقدہ جو نماز ہوتی ہے اس کے کچھ مسائل الگ ہیں موقدہ کے مقابلے. جیسے عصر کی 4 اور عشاء کی 4 رکعت ہیں, وہ 2 چھپے ہیں, 2 کا خیر مسئلہ ہے, آپ لوگ بعد میں پوچھ لینا برابر. اس کا کچھ فرق ہے موقدہ اور غیر موقدہ کی ادائیگی کا. یہ مسائل ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اچھی طرح جاننا ہے. اور ہمارا اصل علم یہ ٹھیک ہے, آپ جو پڑھ رہے ہیں اس میں پوری محنت کرو. وہ زمانے کے ہنر فن ہے, وہ بھی سیکھنا اچھی چیز ہے, اچھی نیت سے سیکھا جائے. وہ ہم خدمت کریں گے, ڈاکٹر بنیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے, یا جو بھی پیشہ اختیار کریں گے اس سے جو پیسہ ملے گا اس پیسے سے خدمت کریں گے. جاب ہوگی تو تنخواہ آئے گی تو اس تنخواہ سے خدمت کریں. اور جو عورت ہماری صلاحیت پیدا ہوگی اس صلاحیت سے خدمت کریں. تو اس لیے اس میں اپنے جو محنت ہے وہ پوری کرو. لیکن اس کے ساتھ یہ جو فرائض ہے بنیادی, ایمان, نماز, روزہ, اگر مال ہے آپ کے پاس تو جو بالغ ہو جائے گا اور صاحب نصاب بھی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ بھی آئے گی. ابا ادا نہیں کریں گے, اس کو کرنی پڑے گی, بولو نا. اور جو بالغ ہوں گے اور صاحب نصاب ہوں گے تو قربانی کون کرے گا؟ ابا کریں گے, خود کرنی پڑے گی. بالغ ہے, صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر کون دے گا؟ ابا دیں گے. ہاں, نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر والد پر آتا ہے, قربانی نہیں آتی. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو جس کا علم ہمیں ہونا چاہیے. تیسرا نمبر یہ ہے تبلیغ. تیسرا نمبر کیا ہے؟ علم. یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ماحول تھا, اور دنیا میں ایسے دور آئے مسلمانوں کے عروج کے جو زمانہ تھا تو اس میں یہ علم بہت عام تھا. یہاں تک کہ بادشاہ عالم ہوتے تھے. مسلمانوں کے جو عروج کے دور ہیں دنیا میں, اس میں جو بہت سارے بادشاہ تھے وہ عالم ہوتے تھے. ہمارے یہاں جو مغلوں کا وہ رہا اس میں وہ اکثر عالم ہوتے تھے. اتنا علم عام تھا. لیکن ابھی جہالت عام ہے. تو یہ تبلیغ کا کام ہے کہ وہ جہالت ختم ہو اور علم عام. تو سیکھیں گے انشاءاللہ. اپنی ضرورت کا علم سیکھیں, نماز کی مشق کریں, اور قضا نہ ہونے, فجر بھی پابندی سے پڑھیں. جوانوں میں تو بڑا حوصلہ ہوتا ہے. نوجوان کوئی بات طے کر لیتے ہیں نا, آپ دیکھیں نا جوانوں نے گھومنا پھرنا تو رات 2 بجے تک جاگتے ہیں. ارے جاگتے نہیں جاگتے, تو حوصلہ ہے ان کو, 2 بجے تک جاگتے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں ابن عمر فرماتے کہ ہم چند نوجوان تھے, ہم رات میں عبادت کرتے تھے. اتنی عبادت کرتے تھے کہ تھک جاتے تھے عبادت کرتے کرتے, پھر سو جاتے. تو اس لیے عبادت کی پابندی کریں, اور فجر بھی اہتمام سے پڑھو گے انشاءاللہ. لیکن فجر اس وقت اہتمام سے پڑھیں گے کہ جب جلدی سوئیں گے, رات میں جلدی آرام کر لیں تاکہ نیند بھی پوری ہو جائے. صبح صبح پڑھائی بھی کرو گے نا تو اچھا یاد ہوگا, اچھا یاد ہوگا. آرام کر کے اٹھے, اب کچھ پڑھنا ہے تو پڑھائی بھی کر. فجر کا وقت ہو جائے تو فجر بابو دے سکتے. اللہ توفیق دے دے 2-4 رکعت تہجد پڑھنا, ورنہ کم از کم فجر جو ہے اس کی جماعت نہیں جانی. پڑھیں گے انشاءاللہ پابندی سے, بہت پڑھیں گے. اور پھر عام مثلا ہماری مسجدوں میں فجر بعد تھوڑی دیر مشورہ ہوتا ہے,
5 मिनट 10 मिनट 5-10 मिनट मशवरे में शरीक हो जाओ। फिर अगर ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, ट्यूशन क्लास है या स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप चले जाएं। और जब आपके पास वक्त हो शाम को, असर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, तो उस वक्त में जैसे अभी कारगुजार है स्टूडेंट्स की क्या मेहनत है, तो अपनी अपनी मस्जिदवार जमात के साथ रहते हुए, अपनी मस्जिदवार जमात के साथ रहते हुए आप अपने मोहल्ले में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी भी फिक्र करें, मुलाकातें करें उनसे, उनको तैयार करें नमाज पढ़ने के लिए, तालीम में बैठने के लिए। और जो जो वैकेशन आवे तो वैकेशन में वक्त लगाने के लिए तैयार करें। तो जितनी आप दावत दोगे उतने आपके अंदर पुख्तगी पैदा हो। आदमी जितनी दूसरों को दावत देता है उतना खुद पुख्ता हो, कि वो बात उतनी मजबूती के साथ अपने अंदर भी बैठे। इसलिए बार बार दावत दे, नमाज की, कुरान पढ़ने की, इल्म सीखने की, ईमान बनाने की, अखलाक संवारने की। इस वक्त जो हमारा नौजवान तबका है ना, तो अखलाकी जवाल बहुत है, अखलाकी जवाल। और जहां सबसे ज्यादा अखलाक से बरतने को उनको अल्लाह ताला ने कहा था, और सबसे ज्यादा जहां हक बताया था अल्लाह ने अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप। सबसे ज्यादा हक किसका है? सबसे ज्यादा हक किसका है? अल्लाह ताला ने अपने हक के बाद माँ बाप का हक बयान किया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस बात का फैसला कर लिया कि एक अल्लाह की इबादत की जाएगी। किसकी इबादत होगी? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत। अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। एक बात। और उसके बाद फौरन अल्लाह ताला ने कहा वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। माँ बाप के साथ क्या करो? एहसान करो, उनके ऊपर एहसान करना है। अभी इस वक्त पे आपके पास पैसे नहीं है जो आप पैसे उनको देकर है, तो उनकी खिदमत करें। और सबसे बड़ा एहसान है कि उनकी इताअत करें। क्या करें? करोगे इंशाल्लाह? कौन कौन माँ बाप की इताअत करेगा? रोजाना अभी जाकर माफी मांग ले उनसे, अगर उनकी इताअत में, उनकी खिदमत में कुछ कमी रही हो तो उनसे माफी मांगे। और आइंदा जिंदगी में उनके साथ एहसान करें, उनकी इताअत करें। माँ बाप खैरखा होते हैं औलाद, और सबसे ज्यादा आदमी नाफरमानी करता है। तबलीग में चौथा नंबर वो है इकराम मुस्लिम। एक तो मुसलमान होने की वजह से आम हक है सबका, फिर वो मुसलमान है, माँ बाप भी है, तो हक कितना हो गया? डबल हो गया। मुसलमान होने का हक था और फिर माँ होने का हक। तो मुसलमान है, माँ है, तो उसका और ज्यादा हक। ये दो काम हो गए। एक तो हर मुसलमान का इकराम था, और फिर वो मुसलमान कौन है? माँ है। वो मुसलमान बाप है, वालिद है। वो मुसलमान भाई है, मामू है, चचा है, दादा है, नाना है, तो उनका हक और ज्यादा हो जाए। तो करेंगे इंशाल्लाह। ये कौन सा नंबर है? चौथा नंबर इकराम मुस्लिम। और पांचवा नंबर है इखलास। ये सारे काम किसके लिए करेंगे? अल्लाह राजी हो जाए। नमाज भी, रोज़ा भी, ज़कात भी, माँ बाप की खिदमत भी, तबलीग का काम भी, मुलाकातों में भी इसीलिए जाएंगे, मशवरे में भी इसीलिए बैठेंगे, हफ्तावारी इज्तिमा में भी इसीलिए जाएंगे। और जब अल्लाह के लिए करेंगे तो हमेशा करेंगे। अल्लाह के लिए करेंगे तो हमेशा करेंगे, पाबंदी से करेंगे, हर महीने में करेंगे, गर्मी में भी करेंगे, सर्दी में भी करेंगे। हाँ, एग्जाम है तो कुछ 19-20 होगा। कितना होगा? 19-20 करें, 18-20 ना करें। एग्जाम आती है तो कुछ वहां मेहनत बढ़ानी पड़ती, बढ़ा दें, लेकिन नमाज तो पूरी पढ़ेंगे। हाँ, तो अब रोजाना 1 घंटा दे देते, एग्जाम में ज्यादा मेहनत करते हैं तो आधा घंटा दे देंगे। 3 दिन की तरतीब बना ले, लेकिन अगले महीने एग्जाम है, तैयारी कर रहे हैं, तो इस महीने 3 दिन नहीं जा सकेंगे, तो 1 आध महीना छोड़ देंगे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। तालीम में बैठेंगे कि 10 मिनट होती है, वो तो बैठ सकते हैं। ऐसे अपने घर में तालीम करें, और अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं, वालिदैन हैं, उनको भी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ। फज़ाइल की किताबों में जो बातें सुनती है तो कैसी लगती है?
اچھی لگتی ہے، اچھی اچھی باتیں ہیں ساری، تو وہ باتیں اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے تعلیم گھر؟ انشاءاللہ. پہلے سے ہو رہی ہے، اللہ کا شکر. نہیں ہو رہی ہے تو جا کر شروع کر دیں. کتاب نہ ہو تو یہاں دیکھ لیں کوئی کتاب والے ہوں، یا پھر ہر جگہ آج کل تو کتاب ملتی. فضائل اعمال، فضائل صدقات کس کے گھر میں ہے؟ اکثر کے گھر میں تو ہے. جس کے گھر میں نہ ہو تو لے. گجراتی میں بھی ملتی ہیں، اردو میں بھی ملتی ہیں، ہندی میں بھی ملتی ہے، انگریزی میں بھی ملتی ہے، اور بھی بہت سی زبانوں میں ملتی ہے. آپ کو جو زبان زیادہ مناسب ہے اس میں لیں. کریں گے تعلیم انشاءاللہ. اپنے گھر میں تعلیم کریں. مسجد کی تعلیم 10-15 منٹ ہوتی ہے، اس میں بیٹھیں اور اچھے ماحول میں رہیں. مسجد کے ماحول میں مسجد اور جماعت کے ساتھ رہیں، اعمال میں رہیں. اور باقی پھر گھر جا کے آرام کریں. باہر چوکوں پر، چوراہوں، ہوٹلوں پر، یہاں وہاں اپنی بیٹھک کے نہ بنائیں. وہاں سے آدمی دھیرے 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 پتہ نہیں کہاں تک چلا جاتا. دھیرے دھیرے پتہ نہیں کہاں چلا جاتا. بعض جگہ جو اوپر سے جگہ بہت خوبصورت دکھتی ہے، ٹھیک ہے، بہت خوب، لیکن اندر بہت خراب ہوتا ہے. جیسے بہت سی جگہ باہر سے بہت اچھی دکھتی ہے، لیکن وہ اندر سے آدمی کو بگاڑ دینے والی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر بیٹھک نہ بنائیں. مسجد سے اپنا رابطہ رکھیں، اچھے لوگوں سے رابطہ رکھیں، اپنی ضرورت کا علم سیکھیں، دین سیکھیں. اور پھر جو چھٹیاں ملیں اس کو جماعت میں لگائیں. جیسے ابھی بات ہے جب موقع بموقع 2 مہینے 3 مہینے میں 3 دن کی اکٹھی چھٹی آ جاتی ہے تو 3 دن لگائیں. دیوالی میں 20 دن ہوتے ہیں تو اس میں 10 دن لگا دیں. ابھی مئی میں ویکیشن ہوگا اس میں 1 چلہ لگائیں. اور آپ کا کورس ختم ہو جاوے، تعلیم مکمل ہو جاوے تو کتنے مہینے لگائیں گے؟ سب کو معلوم ہے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اور تو 4 مہینے لگائیں گے. ابھی سے نیت کر لے سکتے، کرتے ہیں نیت انشاءاللہ. اور روزانہ اس کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعلیم میں کامیاب کر دے. اور اس کے بعد پہلے 4 مہینے لگوا دے تاکہ ہم دین پر چلنے کی مشق کر لیں، دین کی دعوت دینے کی بھی مشق کر لیں، اور پوری زندگی دین پر عمل کرتے ہوئے دین کے داعی بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ اچھی بنا دے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اللہ تعالیٰ بنا دے گا. جو اصل ہماری منزل، اصل فیوچر ہو. اصل فیوچر کون سا ہے؟ ماں بعد موت. یہاں تو سب کی گزر جاتی، یہاں تو سب کی گزر جاتی. اصل فیوچر جس کو مستقبل کہے وہ ماں بعد موت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کی دعا بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس سال کون کون فارغ ہو رہے ہیں؟ فائنل ایئر والے ذرا کھڑے ہو جاؤ. ان کا یہ فائنل ایئر ہے، آخری سال. ان کا یہ آخری سال، یہ 6ٹھا نمبر آیا. یہ کون سا نمبر ہے؟ یہ 6ٹھا نمبر. یہ جو فائنل ایئر والے ہیں وہ نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پہلے اپنا یہ کورس ختم ہو رہا ہے تو پہلے 4 مہینے لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ بولو نا. فائنل آپ کی نیت پکی ہوگی 4 مہینے جانے کی تو بہت سی مچھلیاں کھولیں گی آپ کے سامنے. نیت پکی ہوتی ہے جب 4 مہینے جانے کی تو چھوٹے بڑے جاب آتے ہیں. اور پھر دل میں آتا اگر ابھی نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. حالانکہ پکی جاب نہیں ہوتی پھر بھی شیطان دل میں ڈالتا ہے کچھ ایکسپیرینس ہو جائے گا، ابھی لگ جائے تاکہ کوئی فائنل جاب مل جائے، پرماننٹ جاب مل جائے. لیکن اگر یہ نہیں سیکھا ہے تو اس کے بغیر کیا جاب کریں گے؟ اللہ کے وفادار نہیں بنے، ابھی تک عبادت نہیں سیکھی، اچھی اخلاق نہیں سیکھے. تو اس لیے اس کو انٹرنشپ سمجھ لیں. ایک طرح سے ہوتی ہے نا 1 سال MBBS میں. تو یہ تعلیم پوری کر کے 4 مہینے کیا سیکھنے کا ہے؟ لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ سیکھنا ہے، نماز پڑھنا سیکھنا ہے، آخرت کی فکر کرنا سیکھنا ہے، اور جاب کیسے کرنا ہے. ایک تو جاب میں کیا کام کرنا ہے وہ ہے، اور ایک جاب کیسے کرنا ہے کہ ایمانداری سے کرنا ہے کہ بے ایمانی کرنی. تو کیا سیکھنے کا ہے ہم کو؟ وہ سیکھنے کے لیے 4 مہینے تو لگانے چاہیے، نہیں لگانے چاہیے؟ نیت کرتے ہیں سبھی انشاءاللہ. بس 4 ہی آدمی ہیں فائنل والے. آپ لوگ ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں. ایک ساتھی کو انتظار بیٹھ جاؤ، ایک ہمارے ساتھیوں میں صرف بھی بیٹھ جائے مقامی ساتھی. اچھا بھائی، ابھی تو ویکیشن یہ قریب ہے ممبئی والا، تو اس میں سے جو چلہ لگا سکتے ہیں وہ لڑکے طے کر لو کہ انشاءاللہ اس سال چلہ لگا. بھائی لگاؤ گے؟ کچھ 19-20 ہوگا تو کر لیں گے، لیکن چلہ لگا لیں. یعنی 19-20 سے مطلب کیا؟ الٹا سیدھا نہیں کرنا، سیدھے سیدھے میں 19-20 کرنا.
یعنی 19-20 کا مطلب کہ امی کہہ رہے بھائی ویکیشن کے لیے اپنے یو پی میں نانی کے گھر جانا ہے، راجستھان کے رہنے والے ہیں تو ماموں کے بہت فون آ رہے ہیں، امی سے کہہ دے کہ آپ چلی جائیں، میں چلہ لگا کے پھر آ جاؤں گا 2-4 دن. تو اس کو کہتے ہیں 19-20. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کرو گے؟ کون کون تیار ہے چلے کے لیے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. جو چلہ لگا سکتے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ابھی اس میں جو چلہ لگا سکتے ہیں، جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے. چاہے پہلے چلہ لگا ہے نہیں لگا ہے، گھر سے ابھی اجازت لینے کی باقی ہے، پھر بھی ابھی آپ اپنی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں. امی سے پوچھنا ہے، ابا سے کہنا ہے، سب بات کی بات. دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا پہلے طے کر لیتے ہیں، پھر امی سے بات کرتے ہیں اور امی کو وکیل بنا دیتے ہیں ابا کی کورٹ میں مقدمہ لڑنے کے لیے. بھائی ابھی بیٹھ جائے، او بھائی تھوڑی دیر بھائی بیٹھ جاؤ 2-5 منٹ اور صبر کر. بھائی کھڑے رہو. جو کھڑے ہوئے ابھی تو اور بہت سے لڑکے اس میں ہوں گے جن کے پاس ویکیشن ہے 35-40 دن کا ہے. بھائی کھڑے ہوتے ہیں جلدی سے، ہے نا؟ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کھڑے ہو. ITI والوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور انجینئرنگ والے